نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا قرآن مجید کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے، تو اسی حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے حفاظت قرآن۔ قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ حجر میں آیت نمبر 9 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے خود ہی اتاری یہ نصیحت یعنی قرآن مجید، اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں یعنی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر کے معنی نصیحت ہیں، یعنی یہ کتاب لوگوں کی نصیحت اور بھلائی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، یعنی اس کتاب کو کسی قسم کی کوئی تعریف کا سامنا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دوسری آسمانی کتب کو دیکھیں تو وہ تحریف کے عمل سے بچ نہ سکیں۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید جس شان سے اترا ہے بغیر کسی تبدیلی کے اب بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اگرچہ اس کے نازل ہونے کے بعد سے اب تک بڑی بڑی مدتیں گزر چکی ہیں، لیکن اس کی زبان، فصاحت و بلاغت اور اصول و احکام اپنی جگہ قائم ہیں۔ مزید یہ کہ زمانہ کتنا ہی گزر جائے، ضروریات اور تقاضے کتنے ہی بدل جائیں، لیکن قرآن کریم ہر زمانے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ انسان کی رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ اب قرآن مجید کی حفاظت کے طریقے کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کی حفاظت کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے قوی طریقہ حفاظت خداوندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جیسا کہ اوپر نے بیان کیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک اس کتاب کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارا ذمہ ہے۔ یعنی اس کے علاوہ قرآن کریم کا جو حصہ نازل ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم کا جو حصہ نازل ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاتبین وحی یعنی جن کی تعداد تقریباً 40 ہے، ان میں سے کسی صحابی کو بلوا کر وہ آیات لکھوا دیتے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم کا یہ حصہ تحریر میں محفوظ ہو جاتا تھا۔ ایک تو طریقہ یہ تھا۔ اب دوسرا طریقہ قرآن کی حفاظت کا وہ ہے حفظ قرآن، یعنی قرآن مجید کو حفظ کر کے، یاد کر کے۔ قرآن کریم تحریر کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا جو حصہ نازل ہوتا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے سینے میں محفوظ کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکثر صحابی اور صحابیات بھی اس کو اپنے سینوں میں یاد کر کے محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ وہ بہت جلد ہی یاد ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو دوسرا طریقہ کیا تھا؟ حفظ قرآن، یعنی قرآن کریم کو یاد کر کے۔ اس حوالے سے اگر ہم غیر مسلموں کی بات کریں یا غیروں کا بات کریں تو غیروں کا بھی اس معاملے میں اعتراف ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم الشان شاہکار ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی قوتیں، بڑی بڑی طاقتیں اس کو دبانے میں ناکام رہیں۔ اسی طرح جتنے بھی بیرونی قوتیں، غیر مسلم قوتیں اسلام کو، قرآن کو ختم کرنے کے لیے جتنی زیادہ طاقت استعمال کرتے تھے، قرآن مجید اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے اتنا زیادہ قوت بن کر، طاقت بن کر
ابھرتا تھا۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا قرآن کی حفاظت کے حوالے سے۔ تو امید ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچ سکے۔